الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ کسی کو خیر کی بات کہنا، کسی کو برائی سے منع کرنا، کسی کو اچھے کام کی ترغیب دینا، یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس سے اگر کوئی آدمی غفلت میں ہو تو اس کو اللہ رب العزت اس نصیحت کی برکت سے غفلت سے نکلنا نصیب فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ آدمی اچھے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کو اللہ رب العزت مزید آگے بڑھنے کی اور اس کام میں ترقی کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمایا کہ اگر کوئی عالم اپنے عمل میں کچھ کوتاہی دیکھتا ہے تو وہ اس عمل کے بارے میں واعظ کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کو اس عمل میں پختگی نصیب فرما دیں گے۔ یعنی جس چیز کی اس کے اندر اپنے اندر کمی ہو اس کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا شروع کر دے، اللہ اس کہنے والے کے عمل میں لے آنا لا دیں گے۔ تو جب نصیحت کی بات دوسروں کو کہی جاتی ہے تو سب سے پہلے کہنے والے کو نفع دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سنتے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اس سے مستفید فرماتے ہیں۔ اور یہ کسی کو خیر کی بات کہنا، بھلائی کی بات کہنا، کسی کو نقصان سے بچانے کی بات کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرآن پاک میں جو قصہ نقل کیا ہے اللہ رب العزت نے، اس میں ایک قصہ وہ بھی ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خطاب کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند ڈالے اور ان کو علم بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے مسلی گئی ہو۔ اب یہ چیونٹیوں، ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خیر کی بات کہی، نصیحت کی، تو یہ نصیحت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور اگر قرآن پاک کی ایک سورت کا نام مکمل اس سورۃ النمل کے نام پہ رکھ دیا، یہ چیونٹی اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو خیر کی بات کہے گا تو وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو بھلائی کی بات کہے گا تو وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہو جائے گا اور کتنا بلند مقام پالے گا۔ تو اس لیے خیر کی بات گھروں کے اندر اپنا معمول بنانا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے بچوں کو خیر کی بات کہیں، اس لیے کہ جب والدین اپنے بچوں کو نصیحت کی بات کہیں گے تو یہ اولاد کے اوپر بھی یہ بات اثر کرے گی۔ ایک وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتی تھی، باپ اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، تو اس وقت بچوں کو بھی اس چیز کا اثر ہوا کرتا تھا۔ اور آج تو بڑے تو بات کرنا دور کی بات، اگر کوئی بات کرتے ہوئے بزرگ بول پڑتا ہے تو بچے کہتے ہیں ابا جی بندیاں نو بھی گل کر لین دیو۔ بندے، اب وہ باپ بندوں کی لسٹ سے بھی نکل گیا۔ تو یہاں پر اثر اتنا مختلف ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے نصیحت، جب باپ نے اپنے بچوں کے سامنے خود جھوٹ بولنا ہے تو بچوں کو کیسے تلقین کرے گا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولو۔ جس چیز کی تلقین پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بچپن کی حالت میں والدہ نے کیا کہا، تحصیل علم کے لیے جا رہے ہیں، والدہ نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ بات ایسی دل کے خانے میں اتری کہ تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر ڈاکوؤں کا گروہ روک لیتا ہے، تلاشی لیتے ہیں، کچھ نہیں ہے پاس۔ اب وہ چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے
تو حضرت ان کے پاس تشریف لے آئے کہ تمہیں تو میرے پاس سے کچھ نہیں ملا لیکن میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ کہا یہ میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ ماں کی نصیحت تھی جس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بچہ اتنے سارے وہ ڈاکوؤں کے گروہ کے بارے میں ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ وہ سب کے سب تائب ہوئے اور اللہ نے ان کو وقت کا اولیاء اللہ بنا دیا۔ تو یہ ایک نصیحت ہی ہوتی ہے جو انسان کو نفع دیتی ہے، اور جب انسان اپنی زندگی کو اس کے تابع بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی مدد کے اور اپنی نصرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں اس چیز کا معمول بنانا چاہیے کہ خیر کی بات، نصیحت کی بات کہتے رہیں، تو انشاءاللہ اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ ہندوستان کے اندر ایک معاملہ چلا کہ وہاں پر ہندوؤں ایک جگہ کے بارے میں تنازع ہو گیا، ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا۔ ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے۔ اب یہ تنازع چلتے چلتے عدالت میں چلا گیا۔ جب عدالت میں گیا تو عدالت میں جا کر ادھر مسلمان کھڑے ہیں، ادھر ہندو کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جگہ۔ ہندو کہہ رہے ہیں ہم یہاں مندر بنائیں گے، مسلمان کہہ رہے ہیں ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ اب اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے۔ عدالت میں جب بات گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک آدمی اپنے علاقے کا تم ایسا بنا لو جس کو تم منصف تسلیم کر لو۔ تو ہندوؤں نے ایک نام دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم ایک مسلمان کا نام دیتے ہیں، مفتی الہی بخش صاحب، یہ شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں سے تھے۔ اب بڑوں کی نصیحت تھی ان کو بھی، تو حضرت ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو لے آئیں، جیسے وہ کہہ دیں گے ہم بھی اس چیز کو تسلیم کر لیں گے۔ تو مسلمان تو خوش ہو گئے کہ معاملہ ہمارا حل ہو گیا۔ اب ہندو جو تھے باہر نکلے تو باہر نکل کے کہنے لگے تم نے تو جیتی ہوئی بازی ہار دی۔ کیا ہوا؟ کہتے ایک مسلمان کا نام دے دیا، وہ کہاں ہندوؤں کا مندر بننے دے گا، وہ تو مسلمانوں کی مسجد بنائے گا۔ اب وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ جس دن عدالت کے اندر فیصلہ تھا وہ سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ اب آ کے جب انہوں نے بات کی وہاں پر عدالت کے اندر، ہندوؤں نے، وہ جج جو تھا وہ انگریز تھا، اس نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ تو مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ بھائی یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہاں مندر بنانا چاہتے ہیں، یہ مندر بنا لیں۔ انہوں نے کہا جب جگہ ان کی ہے وہ مندر بنائیں یا جو بھی بنائیں، ان کو پورا اختیار ہے اس چیز کا، تو وہاں پر ان کو روکا نہیں جا سکتا، آپ ان کو بنانے دیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ اب اتنی بات حضرت مولانا الہی بخش صاحب نے وہاں پر جب وہاں کہی تو جج نے جو فیصلہ لکھا، اس فیصلے میں اس نے یہ لکھا کہ آج مسلمان مقدمہ ہار گئے مگر اسلام مقدمہ جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اور جب سارے کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی کے فیصلے نے، وہ اتنے ہندو جو مخالف گروہ بن کے آیا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے، وہ سارے کے سارے لوگ بیک آواز وہاں پہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر مسجد ہی بنائیں گے، اب اس جگہ پہ مندر نہیں بن سکتا۔ تو ایک آدمی کا سچ، جس کو بڑوں کی نصیحت تھی مفتی الہی بخش صاحب کو کہ سچ بولنا ہے، انہوں نے سچ بولا ہے وہاں پر۔ یہ نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کی فیور ہو رہی ہے یا ہندوؤں کی فیور ہو رہی ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ سچی بات میں نے کہنی ہے، میں نے غلط بات نہیں کہنی۔ بڑوں کی نصیحت کو قبول کیا اور اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنی مدد کے اور نصرت کے دروازے کھول دیے۔ تو اس لیے بھائی جب ہم اپنے معمولات کے اندر اس چیز کو شامل کریں گے کہ اپنے گھروں کے اندر نصیحت کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو نصیحت کا معمول بنائیں، دوسرے لوگوں کو ہم خیر کی بات کہنے کی ایک عادت بنا لیں، تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے دروازے ہمارے لیے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔